اللہ کی شان تو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، لیکن فرعون کی بیوی جنت میں ہوگی۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو یہ پرواہ نہیں کہ اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ چھا گیا، جب سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ فجر کا وقت اور ٹھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف گونجتی ہوئی اذان کی آوازیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کیسی حسین ہوگی۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اور ایمان جیسا کوئی دولت نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ ضمیر سچے اور بااصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ گھر کے ہونے سے پہلے فرعون نے بھی لوگوں پہ زمین تنگ کر دی تھی، پھر فرعون پہ زمین تنگ کر دی گئی۔ فکر نہ کرے، اللہ انصاف کرنے والا بخوبی جانتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ چھا گیا، جب سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ فجر کا وقت اور ٹھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف گونجتی ہوئی اذان کی آوازیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کیسی حسین ہوگی۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اور ایمان جیسا کوئی دولت نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ ضمیر سچے اور بااصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ گھر کے ہونے سے پہلے فرعون نے بھی لوگوں پہ زمین تنگ کر دی تھی، پھر فرعون پہ زمین تنگ کر دی گئی۔ فکر نہ کرے، اللہ انصاف کرنے والا بخوبی جانتا ہے۔ نماز کو اپنا مقصد بنا لو، انشاءاللہ تعالی کامیابی میں جنت ملے گی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ہر بادشاہ کو اپنی حکومت سے پیار ہے، لیکن میرے رسول کو اپنی امت سے پیار ہے۔ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نماز کو اپنا مقصد بنا لو، انشاءاللہ تعالی کامیابی میں جنت ملے گی۔ صرف اللہ ہی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ایک توبہ پر 1000 گناہ معاف کرنے والا اور ایک نیکی پر 1000 نیکیاں لکھنے والا میرا اللہ ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نماز کو اپنا مقصد بنا لو، انشاءاللہ تعالی کامیابی میں جنت ملے گی۔ صرف اللہ ہی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ایک توبہ پر
1000 گناہ معاف کرنے والا اور ایک نیکی پر 1000 نیکیاں لکھنے والا میرا اللہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ رہو، زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہو۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے سوچنے دیں، شکر ادا کر لے کہ ایسے نفسی دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ خواہش ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو چلنا ہی پڑتا ہے، لہٰذا چلتے رہیے، نا امید مت ہوئیے۔ 3 کام اللہ کو پسند: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پہ پردہ کرنا۔ اپنی زندگی اس طرح گزارو جو اللہ کو پسند آئے۔ دنیا کے پسند کا کیا، یہ تو ہر لمحہ بدلتی ہے۔ جو شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ رزق صرف پیسے نہیں ہے، آپ کی سسٹیننس کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہے، آپ کا کھانا، آپ کے گھر، آپ کی فیملی، آپ جو آکسیجن لیتے ہیں، اسے رزق کہتے ہیں۔ ہیلدی باڈی، مائنڈ اور دل کا سکون، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان، جانور، پرندے ہیں، وہ سب کو رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور سے رزق کی امید مت کریے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے شمار رزق دیتا ہے اور ایسی ذریعوں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ آپ کا رازق ہے، اللہ پہ یقین رکھیں۔ آپ تک آپ کا رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھو، کیونکہ اگر اللہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ ایک رات عشاء یا تہجد کے وقت اس عمل کو جو بھی کر لے گا تو انشاءاللہ صبح ہوتے ہی اپنی مشکلیں اور ناممکن حاجت کو اپنے سامنے پائے گا۔ ایک ایسا واحد وظیفہ ہے جو صرف ایک ہی رات میں اللہ کی حق میں سے اپنا کمال ظاہر کر دیتا ہے۔ بسم اللہ شریف عمل کے بعد یہ دوسرا وظیفہ ایک ایسا واحد وظیفہ ہے جو صرف ایک ہی رات میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں عمل کر کے تھک چکا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بے شک اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے، میں آپ کو کامل یقین کے ساتھ کہتی ہوں، جو ایک نبی کی دعا ہے۔ اس آیت کا وظیفہ جو بھی کرتا ہے، یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی بہت مشہور آیت ہے۔
लोगों की कमेंट देखकर ही पता चलता है। सैकड़ों लोगों की तो हजरात इस अमल को करते हैं, वो खुद बताते हैं कि उनको इस अमल करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ। ये अमल आपकी हर मुश्किल को दूर करने 100% मददगार साबित होकर रहता है। जो भी कोई करता है उसकी झोलियाँ कभी खाली नहीं जाती। की तासीर इतनी है कि फौरी तौर पे दुआ कबूल होती है। अगर अल्लाह को आपकी हाजत पूरी करनी हो तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो चुटकियों में आपकी हाजत पूरी कर देगा। नमाज़ों के पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा कर ले, दुनिया की पावरफुल वजीफ़ा है। अगर किसी को मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 रात या फिर 3 रात आप इस अमल को करके देखिए। इसको पढ़ने से अल्लाह सुब्हान ताला हर मुश्किल को फ़ौरन आसान बना देता है। 3 दिन आप इस दुआ को पढ़ कर देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। कुछ ख़ास मसले मसाइल अगर हो तो आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई हाजत या मुराद नहीं जो इस वजीफ़ा से पूरा ना हो। सबसे तेज़ इस वजीफ़ा को किन किन हालतों के लिए कर सकते हैं। तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, एक दिन तुम्हारी नमाज ज़रूर पढ़ी जाएगी। से लोग नमाज जनाजा कहते हैं। चीज़ें मुक़द्दर और हकीकत में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पे यकीन और तवक्कल रखने से सब कुछ हो जाता है जिसका गुमान भी नहीं किया होता है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है सोचने दें और शुक्र अदा कर ले कि ऐसे नफसी दौर में भी लोग अपने बारे में सोचने के बजाय आपके बारे में सोच रहे हैं। अपनी पसंद को रब के सामने जाहिर करो। बेशक जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख देगा। कोशिश करें ख़ानदानी लोगों से वास्ता रखें। नाराज़ भी हो तो इज़्ज़त पे वार नहीं करते। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल बशीर, जिसका मतलब है खूब देखने वाला। अल्लाह सब देख रहा है, कोई छोटी बड़ी चीज़ उससे छुपी नहीं। काली रात में सिया पहाड़ पे काले पत्थर, जो काली चींटी चल रही होती है अल्लाह उसको भी देख रहा है। अल्लाह सीने में दफन राज को भी जानता है। अल्लाह इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है। मेडिकल एडवांटेज की वजह से आज हम अपनी बॉडी के बीमारियों का पता लगा सकते हैं। अल्लाह हमारे जिस्म में एक एक रग में क्या हो रहा है वो तक जानता है। जहाँ भी CCTV कैमरे लगे होते हैं, इंसान चोरी या कोई भी बुराई काम करने से बचता है, पर अल्लाह तो हमें हर वक्त देख रहा है। इसलिए हमें सबके सामने बुराई करने से और अकेले में गुनाह करने से बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अकेले में कुछ ऐसी दुआएं, नमाज या सदका कर ले जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई ना देख रहा हो। क्या पता अकेले में की गई नेकियां आपके लिए मग़फ़रत का ज़रिया बन जाए। औरत अपनी ज़ुबान से, अपने ज़ुबान के मिठास से बड़े से बड़े सख्त आदमी को भी पिघला सकती है। और अगर ज़ुबान में मिठास नहीं है, अदब नहीं है, लिहाज नहीं है, तो फिर आपका शौहर आपसे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो। टाइम आएगा आप जितनी भी मर्ज़ी तैयार होकर बैठ जाएं, उसे आपकी तरफ नहीं देखना है। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आप उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझ रही हैं।